اسٹریس اور ڈپریشن اور انزائٹی اس دور میں سب کو لاحق ہوتا ہے، اور یہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں میں بھی ہے. تو کیا دین اس میں ہماری کو رہنمائی کرتا ہے، اور کیا خدا پر توکل اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، خواہ جسمانی امراض ہوں یا ذہنی امراض ہوں یا نفسیاتی امراض ہوں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے کہ علاج کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک تعلیم کی کمی کی وجہ سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سر درد کو تو مرض سمجھتے ہیں، لیکن نفسیاتی امراض کو مرض نہیں سمجھتے اور بہت بڑھا لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. تو دنیا میں اس معاملے میں بہت کچھ ترقی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سائیکالوجی اور سائیکاٹری نے ایک باقاعدہ علم کی صورت اختیار کر لی ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت اگر پیدا ہو تو جیسے جسمانی تکلیفیں ہیں، اس کو بھی ایک تکلیف سمجھیے، یہ کوئی شرمانے کی چیز نہیں، اور اس میں سب سے پہلا کام علاج کرانا چاہیے. دین میں جو ہدایت ہم کو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خاص سر درد ہو، بخار ہو یا کوئی نفسیاتی مرض ہو، علاج کرائیے اور اس کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے. دعا اللہ سے شفا مانگنا ہے، دعا عبادت ہے، اور اللہ ہی ہے کہ جو کسی دوا میں بھی شفا پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ہے کہ جو کسی طبیب میں کے ہاتھ میں بھی شفا دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دین کی تعلیم بس یہاں ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. تو کرنے یہ دو کام ہیں، یعنی اللہ سے ہر موقع پر دعا کریں اور علاج کرائیں. باقاعدہ علاج کرانا چاہیے. اس طرح کے معاملات میں باقاعدہ علاج کو لوگ بہت مؤخر کرتے ہیں، بعض اوقات معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ نے ڈسپرین کی گولی کھا کے دعا کرنی ہے، کھائے بغیر دعا نہیں کرنی. یہ اللہ کا قانون ہے. تو اس لیے اس قانون کی پابندی کرتے ہوئے علاج کرائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ اگر ایک بندہ مومن ہے، خدا سے اس کا سچا تعلق ہے، وہ زندگی کے معاملات کو خدا کی نگاہ سے دیکھنے کی تربیت رکھتا ہے، اور خدا کی کتاب کی روشنی میں جب سے شعور کو پہنچا ہے زندگی کے فیصلے کرتا ہے. جو حالات اس کو دنیا میں پیش آتے ہیں ان کو بھی خدا اور خدا کی کتاب کی روشنی میں دیکھتا ہے، تو بہت امکان ہے، بلکہ 90% امکان ہے کہ یہ امراض اس کو لاحق نہیں ہوں گے. تو اصل میں اس کی ابتدا وہاں سے کرنی چاہیے. ہو جانے کے بعد تو پھر علاج ہی کرانا پڑے گا، لیکن ہونے نہیں چاہیے اگر آدمی کا خدا سے سچا تعلق ہے.